یہ ہے وقت میڈیا۔ پاسبان اردو ممبرا مہاراشٹر کے زیر اہتمام ایس کے میرج ہال بانسی ضلع سدھارتھ نگر اتر پردیش میں 24 مئی 2022 کو ایک شام دوستوں کے نام عنوان سے ایک شاندار کل ہند مشاعرے کا انعقاد سید اشرف علی صاحب سابق ریاستی وزیر مہاراشٹر کی صدارت میں ہوا۔ اس مشاعرے کی قیادت کی دوست نواز، ادب نواز، مہمان نواز شخصیت شمیم خان صاحب نے، جو صدر ہیں کلوا ممبرا ودھان سبھا NCP مہاراشٹر کے۔ اس مشاعرے کے کنوینر رہے ادب نواز شخصیت عبدالرؤف چودھری صاحب، صدر دبستان اردو ممبئی۔ مہمانان ذی وقار رہے شمیم خان صاحب کے وہ دوست جو ہمیشہ ان کا شانہ بشانہ ساتھ نبھاتے ہیں اور ہر محفل کی شان ہوتے ہیں۔ ان کے اسماء گرامی ہیں اشفاق خان صاحب، امیر حسن خان صاحب، نصر اللہ خان صاحب، شعیب خان صاحب، ڈاکٹر ممتاز شاہ صاحب، امتیاز اردو صاحب اور ظفر نعمانی صاحب۔ بھائی بہت شکریہ۔ اب ظاہر ہے کہ ان دونوں میں سے میں کسی کو بھی پہلے بلا لوں وہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہاں، لیکن میں نے اسی لیے اب میرا کام آپ نے آسان کر دیا، تو میرے لیے دونوں بہت محترم ہیں۔ میں چاہتا یہ ہوں غزل کے اس باکمال شاعر سے آپ کی ملاقات کراؤں جن کا تعلق دبستان دہلی سے ہے۔ دبستان دہلی کے وہ نمائندہ شاعر جو دہلی کی ٹکسالی زبان اور اپنے غزل کے روایتی لہجے دونوں کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے، ہاں، دونوں کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے جس شاعر نے آسانی کے ساتھ بڑی بات کہنا اپنی عادت بنائی ہوئی ہے، وہ شاعر ہیں جناب اقبال اشر۔ ہمارے مشاعرے کا وقار ہے، ہمارے مشاعرے کی آبرو کے طور پر ہم نے انہیں تصور کیا ہے۔ یقینی طور پر محترم اقبال اشر کی آمد سے یہ مشاعرہ بہت بڑا ہوا ہے اور ان کے کلام کے ساتھ یہ مشاعرہ بام عروج پر پہنچے گا اور اپنی کامیابی کی منزلوں کے قریب ہوگا۔ میں اس یقین کے ساتھ جناب اقبال اشر سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ بہت شکریہ شمیم خان صاحب، رؤوف بھائی، اشفاق بھائی، ڈاکٹر ممتاز صاحب اور ہمارے آج کے صدر مشاعرہ علی اشرف صاحب محترم۔ میں تو حیران ہوں آج کے اس مفاد پرستی کے اور منافقت کے دور میں ایسے دوست دیکھ کر۔ وہ ہمارے ہاں تو ایک شعر بڑا مشہور ہے شاعروں میں، ناصر کاظمی صاحب کا شعر ہے کہ وہ دوستی تو خیر اب نصیب دشمنا ہوئی، وہ چھوٹی چھوٹی رنجشوں کا لطف بھی چلا گیا۔ تو آج آپ کو دیکھ کر، ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ کر، اور آپ کی جو ہم آہنگی ہے، ہم مزاجی جو ہے، اسے دیکھ کر برسوں پہلے کا دور یاد آیا جب ہم چائے خانوں میں بیٹھا کرتے تھے اور شاعر فن اور صداقت پر بات کرتے تھے۔ لیکن اب یہ ہے کہ جب شاعر ملتے ہیں تو بس یہی بات ہوتی ہے، کون سا مشاعرہ پڑھ کے آ رہے ہو، کون سے مشاعرے میں جا رہے ہو، کوئی علمی گفتگو نہیں ہوتی اور آپس میں بڑی رنجشیں اور بڑی مقابلہ آرائی سی شروع ہو گئی ہے۔ لیکن یہ کہ آپ کو دیکھ کر تسکین ملی کہ دنیا میں دوستی زندہ ہے اور دوستی زندہ رہے گی۔ دوستی جو ہے وہ اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ خون کے رشتوں سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے، کیونکہ اس میں بھی بڑے تکلفات رہتے ہیں، لوگ بات کہہ نہیں پاتے ایک دوسرے سے، لیکن دوست ایک دوسرے کے لیے آئینہ بن جاتے ہیں۔ بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ پہر جو ہے رات کا، یہ بڑا آزمائش کا پہر ہے۔ عزم شاکری صاحب کو بھی ہمیں سننا ہے، لہذا میں چند شعر پیش کرتا ہوں۔ ایک دو تین شعر ایسے متفرق ہیں، سماعت فرمائیں۔ نثار خان صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں، بڑے
انہوں نے صبح ہمیں وہاں سے ریسیو کیا. میں پڑھتا ہوں ایک شعر، دیکھیے کہ حوصلہ رکھو رات بیتے گی، حوصلہ رکھو رات بیتے گی، دیکھنا روشنی ہی جیتے گی. حوصلہ رکھو رات بیتے گی، دیکھنا روشنی ہی جیتے گی. حوصلہ رکھو امتیاز صاحب، حوصلہ رکھو رات بیتے گی، دیکھنا روشنی ہی جیتے گی. ایک شعر اور پڑھتا ہوں میں، جو قافیہ بنتا نہیں ہے قاعدے کی روح سے، لیکن میں نے بنایا. عظیم صاحب قافیہ نہیں بنتا، لیکن وہ میں نے قید توڑی ہے. یہ آج کا ایک دور ہے، اس کو میں نے پینٹ کیا ہے ایک طرح سے، جو آج آپ زندگی جی رہے ہیں. ندیم صاحب بہت چھوٹی بہر میں ہے. عرض کرتا ہوں کہ باہر شور زیادہ ہے، باہر شور زیادہ ہے، اندر اور زیادہ ہے. باہر شور زیادہ ہے، اندر اور زیادہ ہے. ایک مطلب یہ بھی سماعت فرمایا. مطلب کیا شعر ہے، مطلب ہمارا شعر ہے، اکیلا ہی رہ گیا ہے، لیکن مجھے عزیز ہے. یہ میں نے کہا تھا جب یہ پینڈیمک سے ہم گزر رہے تھے، تو بس وہ ایک کیفیت تھی، کیفیت کا شعر ہے. عرض کرتا ہوں کہ میں اٹھ گیا ہوں مسلح سے کچھ بھی مانگے بغیر. میں اٹھ گیا ہوں مسلح سے، میں اٹھ گیا ہوں مسلح سے کچھ بھی مانگے بغیر، مجھے لگا کہ یہ آنسو دعا سے بہتر ہے. بہت شکریہ. میں اٹھ گیا ہوں مسلح سے کچھ بھی مانگے بغیر. میں اٹھ گیا ہوں، واہ واہ میں اٹھ گیا ہوں مسلح سے کچھ بھی مانگے بغیر، واہ. مجھے لگا کہ یہ آنسو دعا سے بہتر ہے. واہ. اور ایک غزل کے چند شعر اور سماعت فرمائیے. عطا فرمائے. یہ بھی میری کچھ تازہ غزلوں میں سے ایک ہے. میں پڑھتا ہوں. دیکھیے کہ بہت سے لوگوں کو ہم نے کھویا اس برے دور میں، تو انہیں بھی یاد کرتا ہوں. اور عجیب سی کیفیت طاری ہوئی ہے کہ کہیں کہیں اس میں سیرت اقدس بھی کبھی وہ ریفلیکشنز آ گئے ہیں. دو چار شعر سناتا ہوں. دیکھیے کہ دوست تھا ایثار کی تصویر کہلاتا تھا وہ. واہ. دوست تھا ایثار کی تصویر کہلاتا تھا وہ، روشنی ملتی تھی مجھ کو اور چمک جاتا تھا وہ. دوست تھا ایثار کی تصویر کہلاتا تھا وہ، کیا کہنا. روشنی ملتی تھی مجھ کو اور چمک جاتا تھا وہ. کون تھا اس تخلیے میں آخر اس کا ہم کلام، کون تھا. دوست تھا ایثار کی تصویر کہلاتا تھا وہ، روشنی ملتی تھی مجھ کو اور چمک جاتا تھا وہ. کون تھا اس تخلیے میں آخر اس کا ہم کلام، کس کی سرگوشی کو سن کر وجد میں آتا تھا. میری دنیا سے الگ تھا اس کی دنیا کا نظام. میری دنیا سے الگ تھا اس کی دنیا کا نظام، بوریے پر بیٹھتا تھا شاہ کہلاتا تھا وہ. میری دنیا سے الگ تھا اس کی دنیا کا نظام، بوریے پر بیٹھتا تھا شاہ کہلاتا تھا وہ. اور چھوٹتے جاتے تھے پتھر دشمنوں کے ہاتھ سے. فیصل بھائی، چھوٹتے جاتے تھے پتھر دشمنوں کے ہاتھ سے، کیا کہنا. پھول برساتا تھا، اتنے پھول برساتا تھا وہ.
छूटते जाते थे पत्थर दुश्मनों के हाथ से, फूल बरसाता था, इतने फूल बरसाता था। वाह वाह। 2 शेर और पढ़ूंगा, फिर कुछ तरन्नुम से मैं अर्ज करूंगा। मौलाना फरमाए कि यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूं जहाँ अंधेरा है। ये हमारा मिशन है, होना चाहिए कि यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूं जहाँ अंधेरा है। तेरी रज़ा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में, तेरी रज़ा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में, मैं जल उठा हूं तो ये भी कमाल तेरा है। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल पढ़ता हूँ तरन्नुम से, समाज फरमाएं। बहुत सी गज़लें तो आपके मुमरा के मुशायरों में भी पढ़ी हैं मैंने, तो एक गज़ल समाज फरमाएं जो शायद कम पढ़ी है मैंने। उसकी खुशबू मेरी गज़लों में सिमट आई है, उसकी खुशबू मेरी गज़लों में सिमट आई है। नाम का नाम है रुसवाई की रुसवाई है, दिल है एक और 2 आलम का तमन्नाई है। क्या कहना, दिल है एक और 2 आलम का तमन्नाई है। दोस्त का दोस्त है हर जाई का हर जाई है। हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग, हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग, हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग। बज़्म की बज़्म है तन्हाई की तन्हाई है, बज़्म की बज़्म है तन्हाई की तन्हाई है। कौन से नाम से ताबीर करूं इस रुत को, कौन से नाम से ताबीर करूं, कौन से नाम से ताबीर करूं इस रुत को। फूल मुरझाए हैं जख्मों पे बहार आई है, फूल मुरझाए हैं जख्मों पे बहार आई है। कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू, कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं, कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू। एक भूली हुई तस्वीर उभर आई है, एक भूली हुई तस्वीर उभर आई है। बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी नज़्म मुझे और याद आ गई, वो 2-3 वसीयत हाँ नज़्म है आपकी, वो जरूर पढ़ती है। हाँ, ये हुसैन भाई की फरमाइश है। अच्छा, ये एक छोटी सी नज़्म है और ये मैं एक पैगाम के तौर पर हर उस मुशायरे में पढ़ता हूँ जिसमें पहली बार जाता हूँ। मुलाज़ा फरमाए शायद हमारी और आपकी नफ्सियात इसमें नज़र आए। नज़्म का उन्वान है वसीयत। मुलाज़ा फरमाए, मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो,
میری اینک سے دنیا کو نہ دیکھو، میرے نقش قدم پہ خاک ڈالو، میرے رستوں سے رستہ مت نکالو، محبت کی الگ تفسیر لکھو، بلندی کی نئی تعبیر لکھو، میرے بچوں میری انگلی نہ پکڑو، میری اینک سے دنیا کو نہ دیکھو، میرے نقش قدم پہ خاک ڈالو، میرے رستوں سے رستہ مت نکالو، محبت کی الگ تفسیر لکھو، بلندی کی نئی تعبیر لکھو، میری خواہش ہے تم یہ کر دکھاؤ، چلو رفتار کچھ اپنی بڑھاؤ، پچھڑنے کا بہانہ چاہتا ہوں، اسی میں جیت پوشیدہ ہے میری، میں تم سے ہار جانا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ایک غزل اور سنا دوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اذان کا بھی تو کچھ وقت ہے نا مقرر، ہاں تو اعظم بھائی کو بھی تو پڑھنا ہے نا، تو ایک غزل میں یہ خصوصاً سنانا چاہتا ہوں۔ حالات حاضرہ پہ میری غزلیں ذرا کم ہیں، لیکن یہ ہے غزل، سماعت فرمائیں۔ ہم کو ہمارے صبر کا خوب سلا دیا گیا، ہم کو ہمارے صبر کا خوب سلا دیا گیا، یعنی دوا نہ دی گئی، درد بڑھا دیا گیا، یعنی دوا نہ دی گئی، درد بڑھا دیا گیا، ان کی مراد ہے یہی ختم نہ ہو یہ تیرگی، ان کی مراد ہے یہی ختم نہ ہو یہ تیرگی، جس نے ذرا بڑھائی لو اس کو بجھا دیا گیا، جس نے ذرا بڑھائی لو اس کو بجھا دیا گیا، پھر یہ کہا گیا کہ آپ شوق سے سانس لیجئے، پھر یہ کہا گیا کہ آپ شوق سے سانس لیجئے، پہلے ہوائے شہر میں زہر ملا دیا گیا، پہلے ہوائے بہت نوازش، پھر یہ کہا گیا کہ آپ شوق سے سانس لیجئے، پہلے ہوائے شہر میں زہر ملا دیا گیا۔ یہ لنچنگ وغیرہ کا لفظ ہم نے سنا ہے، تو یہ ہمارے جنریشن کے لیے تو نیا ہی تھا، تو میں نے کوشش کی کہ اسے غزل بنا سکوں میں۔ ایک ملاحظہ فرمائے شعر، پہلے ہوائے شہر میں زہر ملا دیا گیا، اہل ستم کو رات پھر دعوت رقص دی گئی، اہل ستم کو رات پھر
دعوت رقص دی گئی اور برائے روشنی شہر جلا دیا گیا اور برائے روشنی شہر جلا دیا گیا. آخری شعر سماعت فرمائیں. عالم نظامی صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایسے اچھے دوستوں سے میری ملاقات کرائی ہے آپ نے. شہر جلا دیا گیا منکر کربلا ہوئے درد میں مبتلا ہوئے. منکر کربلا ہوئے درد میں مبتلا ہوئے. ہم کو بھی ایک یزید کا دور دکھا دیا گیا. ہم کو بھی ایک یزید کا دور دکھا دیا گیا. بہت شکریہ. کیا آپ کہہ رہے تھے حضرات؟ چونکہ اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے یا کوی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9976400286. آپ اپنے دوست اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجیے اجازت.